زدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. احباب گرامی قدر، جمعے کے دن کو اللہ رب العالمین نے تمام دنوں کا سردار دن بنایا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیہ خلق آدم، جمعے کے دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. وفیہ ادخل الجنہ، اور جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا. وفیہ اخرج منہا، اور جمعے کے دن ہی ان کو جنت سے نکالا گیا. ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، آپ نے فرمایا کہ قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی. یہ جمعے کا وہ دن ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے قبل یہود و نصارہ پر یہ دن پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے جمعے کے دن کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے بالترتیب اپنے لیے ہفتے اور اتوار کے دن کو پسند کیا. اللہ رب العالمین نے یہ دن جو ہے پھر میری امت کو عطا کیا ہے. تو یہ عبادت کا ایک خاص دن ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ہماری ہفتہ وار عید ہے مسلمانوں کے لیے، جمعے کا دن جس میں خاص مومن اور مسلمان اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے. اور جمعہ جو اللہ رب العالمین کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کے سستی کے ساتھ 3 جمعے ترک کر دیتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من ترک ثلاث جمعات تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبہ، جو جان بوجھ کے سستی کرتے ہوئے 3 جمعے ضائع کر دے، اللہ رب العالمین ایسے مسلمان کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں. مہر کن کے دلوں پہ لگتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں وہ کافروں کا، منافقوں کا ذکر کیا ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ کافر ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ایک برابر ہے، یہ ایمان قبول نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگا دی ہیں. اس لیے ایک بندہ مومن اور مسلمان جو ہے وہ نماز جمعہ اور جمعے کا فریضہ ادا کرنا، اسے بڑے شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ تیاری کر کے آتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ ادا کرنے والے وہ 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو جمعے کے آداب کا خیال رکھتے ہیں، اول وقت مسجد میں آتے ہیں یا کم از کم خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آتے ہیں، یہ وہ ساری فضیلتیں، سارے درجے حاصل کرتے ہیں. اور دوسرے وہ ہیں جو جمعہ شروع ہونے کے بعد، خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نماز جمعہ تو وہ بھی ادا کر لیں گے، لیکن 4 قسم کے اجروں سے وہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں. سب سے پہلا اجر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کر کھڑے ہیں. ہر آنے والے کا نام جو ہے رجسٹر کے اندر درج کیا جا رہا ہے. جو پہلے نمبر پہ آیا اس کا سب سے پہلے نام لکھا جاتا ہے، جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے پھر اس کا نام لکھا جاتا ہے، جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے پھر اس کا نام لکھا جاتا ہے. یعنی بالترتیب جیسے جیسے نمازی مسجد میں داخل ہو رہی ہیں نماز جمعے کے لیے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ ان کے نام جو ہیں رجسٹر پہ لکھے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس وقت جمعے کے لیے اذان شروع ہوتی ہے خطیب منبر پہ بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے رجسٹر کو بند کر کے خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تو کیا معنی؟ جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئے گا اس کا نام فرشتوں کے رجسٹر میں لکھا جائے گا، اور جو خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آتا ہے نماز جمعہ تو وہ ادا کر لے گا، لیکن فرشتوں کے اس رجسٹر میں اس کا ریکارڈ، اس کا نام نہیں آئے گا۔ اور جو جتنا جلدی نام لکھوانا چاہتا ہے وہ اتنا ہی جلدی آئے گا، اس کا نام اتنا جلدی جو ہے اس رجسٹر کے اندر درج ہوگا۔ اور نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے لیے اول وقت میں مسجد میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک اونٹ قربانی کرنے کے برابر اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ جو اس کے بعد آتا ہے فرمایا کہ اس کے لیے ایک گائے اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے برابر اجر لکھا جاتا ہے۔ جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے ایک بکری اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے برابر اجر لکھا جاتا ہے۔ جو اس کے بعد آئے اس کے لیے ایک مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر اجر لکھا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے ایک انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر اجر لکھا جاتا ہے۔ تو یہ اجر کن کے لیے ہے؟ جو اول وقت میں آتا ہے یا جو اس کے بعد آتا ہے، یعنی خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو مومن مسلمان مسجد میں داخل ہو جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ان میں سے کسی نہ کسی اجر کو حاصل کر لے گا، اور جو سب سے زیادہ شوق کے ساتھ سب سے اول وقت میں آئے گا وہ سب سے بڑا اجر اونٹ قربان کرنا اس کے برابر اجر حاصل کر لے گا۔ اور جو خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آئے گا نماز جمعہ تو ادا کر لے گا، لیکن وہ اس اجر سے محروم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو مومن مسلمان نماز جمعہ کے لیے غسل کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد میں آتا ہے، جتنی اس کے مقدر میں ہے نفلی نماز ادا کرتا ہے، جب خطبہ شروع ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ امام کے قریب بیٹھ کر خطبہ سنتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے بھی اس کے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نماز جمعہ ادا کرنے کی وجہ سے وہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بلکہ آپ نے فرمایا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، مزید اگلے 3 دن، یہ آج جمعہ ادا کر رہا ہے، جمعے کے بعد جو اگلے 3 دن ہیں اللہ رب العالمین ان 3 دنوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ 10 دنوں کے گناہ جو ہے معاف ہوتے ہیں، لیکن یہ فضیلت کون پائے گا؟ جو جمعہ ہونے سے پہلے غسل کر کے تیاری کر کے مسجد میں آئے گا، امام کے قریب ہو کر بیٹھ کے خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے گا، وہ یہ اجر حاصل کر سکتا ہے۔ اور جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آئے گا وہ اس اجر سے، اس فضیلت سے محروم رہ جائے گا۔ چوتھی اور آخری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن مسلمان جمعے کے دن غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ باوضو ہو کر اپنے گھر سے پیدل مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، مسجد میں آیا، آ کر خاموشی سے خطبہ سنا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا، کوئی لغو بات نہیں کرتا، فرمایا کان لہو بکل خطوۃ یخطوها اجر سنۃ صیامها و قیامها، یہ اپنے گھر سے لے کر مسجد آنے تک جتنے بھی قدم اٹھائے گا اللہ رب العالمین ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزے رکھنے کا اور 1 سال کی راتوں کے قیام کا اجر عطا فرمائیں گے۔ کتنا بڑا اجر، کتنی بڑی فضیلت ہے 1 قدم کے بدلے میں میرے بھائیوں۔ ہمیں پتہ نہیں عام دنوں کے اندر اللہ توفیق عطا فرمائے، ورنہ دیکھا جائے تو عام دنوں میں ہمیں رات کو اٹھ کر جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنی نصیب نہیں ہوتی، دیکھا جائے فجر نصیب نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے باوضو ہو کر مسجد کی طرف چل کے آئے، اللہ رب العالمین 1 قدم کے بدلے میں سال کے روزے رکھنے کے برابر اور 1 سال کی راتوں کے قیام کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔
تو میرے بھائیوں نماز جمعہ یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے جو ہے فضیلت کا دن ہے، اجر کا دن ہے، نیکیاں کمانے کا دن ہے، فضیلتوں کو حاصل کرنے کا دن ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا دن ہے۔ اس لیے اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے کہ ایک بندہ مومن اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اگر ہو سکے تو نیا لباس پہنے، ورنہ صاف ستھرا لباس پہنے، خوشبو لگا کر مسجد کی طرف آتا ہے باوضو ہو کر، اور مسجد میں آ کر جتنا امام کے قریب ہو کر بیٹھے گا اتنا ہی وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے قریب ہوتا ہے۔ اس شوق کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ مسجد میں آنا چاہیے۔ تو یہ 4 اجر، 4 فضیلتیں کہ ہمارا فرشتوں کے رجسٹر میں نام آ جائے، ہمیں کسی نہ کسی قربانی کا ثواب مل جائے، اور ہمارے جو ہے ہمارا جمعہ جو ہے ہمارے لیے 10 دنوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اور ہمارا ہر اٹھنے والا قدم جو ہے ہمارے لیے ایک سال کے روزوں اور رات کے قیام کے برابر جو ہے اجر کا حقدار بن جائے۔ یہ کس وقت ہوگا؟ جس وقت ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جمعے کی تیاری کر کے، اہتمام کر کے وقت پہ مسجد میں پہنچیں گے۔ اور اگر کوئی خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آئے گا وہ ان تمام فضیلتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ جمعہ تو ادا کر لے گا لیکن وہ ان تمام چیزوں کا اجر جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں بڑے شوق اور محبت کے ساتھ نماز جمعہ کو وقت پہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنا چاہیے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ امام کے قریب جگہ مل سکے تاکہ میں اللہ رب العالمین کی رحمت کے قریب ہو سکوں۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔